اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی اس دورہ معارف اسلامی کی 7ویں کتاب جو کہ معاد اور قیامت کے شناخت کے حوالے سے ہے، اس کے 10 درس ہم نے عرض کیے، اور آخری درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ موت کتنی قسم کی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ ہے عالم برزخ اور اس میں پیش آنے والے حالات۔ جس طریقے سے لغوی معنی سے معلوم ہے، برزخ کا معنی ہے دو چیزوں کے درمیان فاصلہ۔ کوئی بھی دو چیزیں جو ہیں ان کے درمیان جو حد فاصل ہوتی ہے، جو سرحد ہوتی ہے، جو دونوں کو ایک دوسرے سے جدا بھی کرتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے سے ملاتی بھی ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ لہذا برزخ کو برزخ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان فاصلے کا نام ہے، ایک سرحد کا نام ہے۔ عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے کہ جس کا رابطہ اس دنیا سے بھی ہے اور عالم آخرت سے بھی ہے۔ یہ برزخ جو ہے اس عالم دنیا کو جیسے عالم آخرت سے جدا کرتا ہے، تو عالم آخرت کی ابتدا جو ہے وہ بھی عالم برزخ سے ہوتی ہے۔ خود عالم برزخ یہ عالم آخرت نہیں ہے، بلکہ یہ عالم آخرت کا مقدمہ ہے۔ سمجھ لیں ابتدائی سفر ہے، یہ سرحد ہے جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، آخرت سے بھی ہے۔ کیونکہ سرحد ہے نا، جیسے ایک سڑک ہو رہی ہوتی ہے تو سڑک کے دونوں طرف جو ہے جو منطقے ہوتے ہیں، اس سڑک جو ہے ان دونوں کو جدا بھی کرتی ہے، اور اس سڑک کا ایک کنارہ اس طرف والی زمین سے ہوتا ہے یا محلے سے ہوتا ہے یا شہر سے ہوتا ہے، اور دوسری طرف جو ہے سڑک کا تعلق دوسری زمین، شہر یا محلے سے ہوتا ہے۔ لہذا ابتدائی مرحلہ عرض کیا عالم آخرت کا، اس دنیا کے بعد اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ، اس میں جو ہے دنیا کے آثار بھی پائے جاتے ہیں، آخرت کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں جو ہے ہم اگر گفتگو کرنا چاہیں کہ عالم برزخ جو ہے اس کا دنیا سے کیا تعلق ہے اور آخرت سے کیا تعلق ہے، سادہ سا جواب دے دیا کہ مثلا اس میں جو عالم جسمانی ہے، یہ عالم برزخ عالم جسمانی ہے، لیکن نہ یہ جسم مادی جو ہمارے پاس ہے۔ کوئی عرض کیا ہماری اصل حقیقت جو ہے وہ تو کیا ہے، ہمارا نفس ہے، اور یہ نفس جو ہے روح یا وہ جو جسم مثالی ہے اس کے ذریعے ہمارے اس بدن کے ساتھ جو ہے رابطہ رکھتا ہے۔ یہ میں تفصیل سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ نفس جو ہے ہمارا اور ہماری جو حقیقت ہے وہ مجرد ہے، مادی نہیں ہے، جبکہ باڈی جو ہے یہ پیور مادی ہے۔ اب مادی اور مجرد ڈائریکٹ آپس میں کیسے رابطے میں آ سکتے ہیں؟ تو اس میں عرض کیا تھا کہ ایک درمیانی قسم کا جو جسم مثالی یا روح جس کو ہم کہتے ہیں، کہ جس میں روحانی صفات بھی پائی جاتی ہیں، جس میں جسمانی صفات بھی ایک حد تک پائی جاتی ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہمارا نفس ہماری اس باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس کے اوپر اپنا حکم چلاتا ہے۔ جب یہ باڈی سے جدا ہو جائے گا، یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے، تو ہمارا روح اس جسم مثالی کے ساتھ اس باڈی سے جدا ہو جاتا ہے، اس سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ منتقل ہو جاتا ہے عالم برزخ سے۔ وہاں ہمارا نفس جو ہے وہ اس جسم مثالی کے ذریعے، یعنی میری شکل آپ کی شکل ایسے ہی نظر آئے گی، لیکن یہ باڈی نہیں ہوگی، جگہ نہیں گھیرے گی، بالکل مجرد بھی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ عالم برزخ جو ہے اس میں مکان بھی پائے جاتے ہیں، اجسام کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کرتے ہیں، اور خود جو ہے یہ جسم ہوتے ہیں لیکن جسم مثالی۔
اب اس عالم برزخ کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو یہ دنیا کی جو جہات ہے نا، ششگانہ چھ مثلا اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، ان میں عالم برزخ نہیں پایا جاتا. اور اس کا بہترین جو میں معرفت شناسی سے لے کر ابھی تک جو بار بار آپ کو جو نزدیک ترین مثال دے چکا ہوں وہ ہے عالم خواب. کہ خواب میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ موجود ہیں اسی باڈی کے ساتھ، البتہ نہ یہ جسمانی آپ کا قیافہ نظر آ رہا ہوتا ہے، شکل و صورت باقی چیزوں کی نظر آ رہی ہوتی ہے. وہاں مختلف مکانوں میں آپ موجود ہوتے ہیں، بعض نامانوس اور نئے ہوتے ہیں، بعض جو ہے آپ نے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض کا جو آپ کے مردگان دنیا سے چلے گئے ہیں والدین وغیرہ بہن بھائی، ان سے آپ ملاقات اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بعض کا وہ آ کر آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے ہدایت یا التماس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ رابطہ کرتے ہیں. اب وہ عالم خواب میں جہاں پر آپ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کہاں ہے وہ مکان؟ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. تو اسی طریقے سے اگر اور بھی کوئی اگر سوال کرے کہ مولانا صاحب تھوڑا سا اور کھول کے سمجھائیں، سمجھ نہیں لگ رہی مثال کے ذریعے، تو اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جو کہ میں نے معرفت شناسی اور انسان شناسی میں بھی دے چکا ہوں، کہ جیسے آج کل آپ کے لیے ملموس ترین مثال یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیب ہے یا لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے، اس کی ایک ہی سکرین ہے سامنے، اس میں آپ جو کیا کر رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں. مثلا ایک گیم کھولی، دو تین آپشن گیم میں کھول کر آپ نے جو ہے سامنے رکھ دی. بعض کا دو گیمیں بیک وقت آپ جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ایک طرف گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک طرف کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. اب آدھے صفحے پر جو ہے یہ ہوتی ہے، آدھے صفحے پر یہ گیم ہوتی ہے. یہ والی گیم ہے مثلا اس میں آپ جو ہے ریموٹ کنٹرول گاڑی یا جہاز چلا رہے ہیں. آپ جتنا بھی اس کو دائیں کرتے آئیں بائیں کرتے آئیں، یعنی ادھر دائیں لے جائیں یا بائیں لے جائیں، ادھر سمجھ لیں ادھر اس کا سکرین کا ایک کنارہ ہے، ادھر یہ اس کا جو ہاف تھا اس کے ساتھ دوسری گیم چل رہی ہے. آپ بائیں طرف اس کا رخ موڑتے جائیں، آگے نئی سے نئی فضا پیدا ہوتی جائے گی، لیکن کبھی بھی آپ کا جو ریموٹ کنٹرول گاڑی یا جہاز وغیرہ جس سے آپ گیم کر رہے ہیں یہ اس طرف داخل نہیں ہوگا. یہ گیم اور اس کو گیم کو آپ ادھر بھگاتے ہیں، مثلا اس طرف جو ہے کوئی ہوائی جہاز چل رہا ہے، ایروپلین چل رہا ہے، اور اس طرف گاڑی چل رہی ہے. گاڑی کو آپ دائیں کی رخ موڑ دیں، ایروپلین کو آپ بائیں رخ موڑ دیں، تو یہ جو حد فاصل ہے اس سے آگے نہیں جائیں گے، بلکہ اور سے اور جو ہے جگہ اس میں پیدا ہوتی جائے گی اور وہ آگے چلتا جائے گا. مختلف اس میں جنگلات، پہاڑیاں، سڑکیں، جو رکاوٹیں جو کچھ آتی جائیں گی، لیکن نہ وہ گاڑی ادھر آ سکے گی نہ یہ ایروپلین ادھر جا سکے گا. لیکن اگر آپ جو ہے ان دونوں گیمز کے بعد پارٹس میں لنک بنا دیں تو آپ اس لنک سے اس جو ہے اپنا گیم ہے اس میں جا سکتے ہیں، اور اس کے لنک سے اس گیم کے بعض پارٹس میں آ سکتے ہیں. عالم برزخ کا بھی تقریباً یہی حقیقت ہے کہ اس کا ایک رابطہ دنیا سے ہے، مکمل منقطع نہیں ہوتا. مکمل منقطع ہوگا جب آپ اس عالم برزخ سے آگے چلے جائیں گے عالم آخرت کی طرف، کیونکہ ایک تو یوم قیامت ہے، اس میں سب کو آپ کو پتہ ہے اٹھایا جائے گا. اس سے پہلے جو ہے کوئی سکون کرتے رہیں گے. کئی لوگ جن کو خدا توفیق دے گا کہ وہ اپنے اعمال اور مراتب یا جو بعض خدا کے جو حقوق رہ گئے ہیں ان کا پورا کر لے، کیونکہ جو حقوق عباد ہیں یا تو پیچھے اولاد یا رشتہ دار یا کوئی پورا کر دے، ورنہ اس کو خود جا کے یا یہ معاف کر دیں یا اس کو جواب دینا پڑے گا. جو کوتاہیاں اس کو پورا کر لے تو اس میں جیسا اس کا مرتبہ ہوگا، یا کام کاج نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو کھانے پینے کے لیے مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہ خدا کی طرف سے لطف ہے. بعد میں بیان کروں گا کہ بعض لوگوں کو جو ایمان کے درجے پر تھے لیکن ان میں کچھ کوتاہیاں رہ گئیں تو اللہ ان کو توفیق دے گا کہ اس میں وہ پوری کر لیں اپنی کوتاہیاں. بعض کو اسی سے عذاب شروع ہو جائے گا، جو منکرین خدا سے کافر و مشرک ہیں، منافق ہیں، یہ انتہا کے جو ہیں وہ گناہ گار ہیں، یعنی ان کی باڈی اس قسم کی ہے کہ میچ ہی نہیں کر رہی اس جہان سے. اتنا انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ناقص اور خلقہ کی طرح وہاں پیش کیا، اپنا وجود پورا نہیں کیا، اپنے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا، تو وہ ظاہر سی بات ہے. میں بعد میں بیان کروں گا کہ حساب و کتاب کیسے ہوتا ہے، پھر یہ آتے کیسے ہیں ہمارے پاس، یہ ساری میں تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو لہٰذا اس کا ابھی تک جو میں نے خلاصہ پیش کیا وہ یہی ہے کہ دنیا
بنسبت برزخ ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں مختلف مکان، زمان اور یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، عالم برزخ میں بھی اس کا مخصوص وہاں مکان پائے جاتے ہیں، مختلف جگہیں پائی جاتی ہیں، وہاں پر جو ہے اس کا اپنا زمانہ ہے۔ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے زمانے کی طرح نہیں۔ اور جو اس میں بہشت برزخی میں چلے جائیں گے اولیاء کرام یا مومنین، جو اتنے مدارج پر مراتب پر فائز ہوں گے، وہ تو بہشت ہے، جنت ہے، برزخ میں اس میں چلے جائیں گے۔ بعض جو ہیں ان کو اسی سے عذاب شروع ہو جائے گا۔ اکثریت جو ہماری ہوتی ہے، جو گناہگار بھی ہیں، مومن بھی ہیں، غلطیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، وہ کچھ سختی، کچھ جو ہے آسانی، اور ایک درمیانی قسم کی جو ہے فضا میں پریشان، سرگردان، کبھی پیچھے سے کوئی صدقہ، کبھی کوئی پیچھے سے جو ہے نماز، قرآن، درود، زیارت کا ثواب پہنچ گیا، تو جیسے ہمارے لیے عید ہوتی ہے، جیسے ہمیں کو ہدیہ ملتا ہے، ان کے لیے بھی عید ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے تقریباً جو ہے عالم برزخ، کہ جس کا ایک رابطہ دنیا سے بھی ہے، ایک رابطہ آخرت کی طرف سے ہے۔ یعنی ادھر سے جیسے مردے کو کہا ہے نا کہ اس کو آہستہ آہستہ لے جاؤ قبر کی طرف، اور قبر سے پہلے رکھ دو، کچھ سٹیپس کے بعد ایک دفعہ جنازہ رکھیں، پھر اٹھا کے پھر نزدیک کریں، پھر نزدیک کریں، کچھ سٹیپس جو ہے۔ تو اس میں جو ہے خدا بند عالم نے یہ بھی نظام بنایا کہ ایک دفعہ انسان جب یکدم عالم آخرت کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بالکل شدید قسم کا عالم ہے، تو خدا بند عالم بھی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہمیں عالم آخرت کی طرف سے لے کے جا رہا ہے۔ ایک طرف اس دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا، عالم برزخ میں چلا گیا، لیکن یہاں کچھ رابطہ رہتا ہے اپنے گھروں میں، اولاد سے کچھ جو ہے رابطہ، لیکن وہ جس میں مثالی کے ذریعے سامنے بول نہیں سکتے، کبھی خواب میں آ گیا، کبھی مکاشفہ ہو گیا۔ مخصوصاً جو ہے صاحب قبر کی قبر پر جائیں تو وہاں ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر حجاب ہٹ جائیں تو وہاں مکاشفہ ہو سکتا ہے، اس سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں، اگر اس جو ہے مرحلے پر آپ منزل پر فائز ہو چکے ہیں۔ تو یہ ہے عالم برزخ۔ اس کے بعد عالم برزخ میں جو ہے زمان جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے زمانہ؟ دیکھیں اس دنیا میں زمانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تحول ایجاد ہوتا ہے، تغیر اور حرکت ہوتی ہے، مثلا ستاروں کی حرکت، سورج کی حرکت، چاند کی حرکت، دن رات کی حرکت، جیسے یہ وقت گزرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں زمانہ، کہ اس سے زمانہ بنتا ہے۔ اور سورج طلوع ہوا، پھر غروب ہوا، چاند نکلا، پھر غروب ہو گیا، دن رات کا آنا جانا، اس سے ہم جو ہے وقت اور زمانے کا حساب لگاتے ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے ہم دن رات سے، گھنٹوں سے، سیکنڈ منٹ سے، پھر جو ہے ہم دنوں سے، پھر جو ہے ہم ہفتے، ہفتوں سے مہینے، اور مہینوں سے پھر ہم سال، سالوں سے پھر صدیاں وغیرہ جو ہے ان کا حساب کرتے ہیں۔ تو یہی جو دن اور یہ زمانہ ہے، اس اور یہ بعض دنیا میں جو مکان ہیں، ان کا خصوصی تعلق جو ہے وہ عالم برزخ سے ہے۔ جیسے کہ آپ مثال کر لیں، آپ ایک سٹی میں رہتے ہیں، مثلا پاکستان میں لاہور میں یا سرگودا میں رہتے ہیں، سرگودا سے آپ کو جو ہے مثلا جنوب کی طرف یا مغرب کی طرف جو ہے آپ کو جانا ہے اسلام آباد کی طرف، آپ اب 1000 طرف سے جا سکتے ہیں، لیکن ایک جو ہے سرگودا روڈ سے موٹر وے جا رہی ہے یا جی ٹی روڈ جا رہا ہے، اگر اس پر آپ جائیں گے تو نسبتاً یہ ذرا سیدھا راستہ بنتا ہے، جلدی پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی شارٹ کٹ ہو، اور 15-20 شہروں سے آپ اور بھی ہو کر جا رہے ہیں، وہ ہو سکتا ہے جو کہ مکان دور ہوں۔ اسی طریقے سے عالم ملکوت اور عالم برزخ کے لیے بھی بعض زمان اور بعض مکان ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم عالم ملکوت اور برزخ سے رابطہ جلدی قائم کر سکتے ہیں۔ عرض کیا ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، دن رات، اس کے خصوصی آثار ہیں، اثرات ہیں انسان کی زندگی پر۔ مثال کے طور پر خدا بند عالم نے صبح کا جو وقت ہے، صبح کاذب سے لے کر صبح صادق، اور یہ سارا جو وقت بنتا ہے، مثلا سادہ زبان میں بیان کروں، یعنی اذان جب ہوتی ہے اس سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سے لے کر جیسے آخر رات ہوتی ہے اور صبح کے قریب والا یعنی درمیان والا جو وقت ہوتا ہے، اذان سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے سے لے کر طلوع صبح تک
خداوند عالم نے یہ انتہائی بابرکت وقت بنایا ہے جس میں کہ ہم سوئے ہوتے ہیں، خراٹے مار رہے ہوتے ہیں، خدا کو بھی ہم نے دین اور دنیا کو بھلا کے سوئے ہوتے ہیں۔ خداوند عالم آیات پوچھیں، یہ وہ باعث برکت وقت ہے۔ میں نے خود جو ہے یہاں پر ایک عارف ان کے درس میں جاتا تھا، ان سے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بیان کرتے ہیں آغا تحریری اور اپنے اساتید سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ استاد کہتے تھے کہ صبح کو کوشش کرو بیدار رہو، حتیٰ زیادہ دل نہیں کر رہا نا واجب نماز کے علاوہ مستحبات وغیرہ پڑھنے پر، کہتے ہیں بیٹھ کے تو حقہ پیتے رہو۔ یہ ہمارے بزرگ ہوتے تھے نا، صبح اٹھ جاتے تھے، نماز وغیرہ پڑھ کر حقہ بنا لیتے تھے، یہاں بھی ایران میں بھی پہلے چلتا تھا، آج کل تو کم ہو گیا۔ کہتے ہیں حتیٰ بیٹھ کر حقہ پیتے رہو لیکن بیدار رہو۔ یہ اتنا بابرکت وقت ہے، یہ اس وقت جیسے بعض خاص وقت ہوتے ہیں نا کہ جسم نرم ہوا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اسے آنسو نکل ہوتے ہیں، اس میں رحم ہوتا ہے، یہ خداوند عالم کی طرف سے رحمت و فیضان کا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ملکوت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، ملائکہ آ جا رہے ہوتے ہیں، خدا کی برکات نازل ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے بارش نازل ہو رہی ہوتی ہے نا، جو چیز بارش میں پڑی ہوتی ہے اس کو سیراب کر دے گی، دھو دے گی، لیکن جو بندہ کمرے میں پڑا ہوا ہوگا، چھت کے نیچے ہوگا، اس کو بارش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا جس نے کوئی برتن اپنا ظرف جو ہے وہ سامنے نہیں رکھا ہوگا اس کو پانی نہیں ملے گا۔ یہی مثال اس کے۔ اس کے بعد جو ہے پھر مخصوصاً جمعے والا دن، شب جمعہ، جمعرات جب گزرتی ہے مغرب سے لے کر اور صبح جمعہ تک، بات کہتے ہیں کہ غروب جمعہ تک، مخصوصاً جو اصل ٹائم ہے وہ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات، جمعرات کا دن گزار کر مغرب سے لے کر طلوع صبح جمعہ تک، یہ مخصوص، یہ پوری رات خدا کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس میں خدا سے، عالم ملکوت سے، اور عالم ملکوت بھی عالم برزخ سے ہو کے جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نے ایک اس جہان سے دوسرے جہان عالم کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلا جو ہمارے سامنے آئے گا عالم، وہ عالم برزخ ہے۔ عالم برزخ کے بعد پھر سٹیپس ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ عالم ملکوت، پھر اس کے درجات، اور یہ رستہ آگے جو ہے عالم آخرت کی طرف جائے گا کہ جو بعد میں ثابت ہے، جو ساکن ہے، جہاں سکون ہے، جہاں آرام ہے، جہاں پر ہمیشہ کے لیے اللہ نہ کرے چاہے عذاب میں ہیں چاہے ثواب میں ہیں، بعض ہوں گے کہ کئی عرصہ عذاب میں رہ کر پھر جو ہے وہ جنت کی طرف آ جائیں گے۔ تو لہذا دوستان عزیز، یہ وہ اوقات ہیں، یعنی برزخ کا بھی زمانہ جو ہے اور ہمارا زمانہ کہاں ملتا ہے، صبح کے وقت اور جمعہ کی رات، اس کے بعد پھر جو مختلف جو ہیں شب ہائی قدر، لیالی قدر، اگرچہ پورا مہینہ ہے، پھر پورے جیسے ہوتا ہے نا، ایک دفعہ آپ نے جو ہے ایک ٹوٹی کا تھوڑا سا کھولا، ایک دفعہ فل آپ نے کھول دیا، تو پورا رمضان بھی جو ہے وہ اس میں رحمت آتی رہتی ہے، لیکن یہ جو 3 راتیں ہیں شب قدر کی، اور پھر جو شب نیمہ شعبان، امام زمان حجت خدا علیہ السلام جو ہے ان کی ولادت باسعادت کی رات، ہر امام کی، لیکن یہ خصوصی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور مخصوصاً حج کے دن، اور 40 اور عاشورہ، مخصوصاً شب عاشورہ اور روز عاشورہ، اس میں ہر چیز کائنات کی غمگین ہوتی ہے، ایک سکوت، لال پردہ پڑا ہوتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانی مخلوق زمین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے جو ہے کربلا اور ان کی زیارت کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ یہ میں نے چند مخصوص جو ہے اوقات، یعنی یہ وقت ہیں جو اس عالم برزخ اور ان کے اوقات سے ملتے ہیں، جن کے ذریعے انسان ورود پیدا کر سکتا ہے۔ یہ وہ موٹر ویز ہیں کہ جن کے ذریعے جلدی سے جو انسان عالم برزخ کو در کر سکتے ہیں، اور عالم برزخ والے ادھر رابطہ کرتے ہیں، اور مخصوصاً جب امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کا یہ جو شب عاشور کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، ہم بعض اوقات رات جاگتے رہتے ہیں فضول گپوں میں اور آپ نے جو ہے من پسند چیزوں میں گزار دیتے ہیں، جبکہ یہ عبادت کی رات ہے، امام حسین علیہ السلام سے عشق، ان سے رابطہ، خدا سے رابطہ، اور اس کے ذریعے عالم برزخ سے رابطے کی رات ہے، جس میں ملائکہ آ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں جانے کا بھی دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم اپنے وجود کو پرواز دے کر، اپنے نفس کو پرواز دے کر عالم برزخ اور ملکوت تک جا سکتی ہیں۔ یہ وہ اوقات ہیں عالم برزخ کے جو ہماری دنیا سے ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے مکان،
بعض مکان ایسے ہیں کہ جہاں پر پہنچ جائیں ان میں بھی مخصوص زمان میں بہت زیادہ دروازہ کھلا ہوتا ہے عالم ملکوت و عالم برزخ کا، اور ہر زمانے میں بھی تھوڑا عرصہ جو ہے اس میں جو ہے جیسے مسجد نبوی، کعبہ مکہ، کعبۃ اللہ، کربلا، یعنی اتنا ذکر ہوا ہے جہاں کسی کو کوئی چیز پرواز کا موقع نہ مل سکا کربلا آ جائے۔ یہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام اور اولیاء کرام انبیاء کے مراکز ہیں، اصل تو یہ تھا ہمارے یہاں خدا ان پر لعنت کرے اگر قابل ہدایت ہیں، یہ وہابیت کا، یہ مذہب یہودیت کا مکسچر جب سے نکلا ہے اور ادھر سے غالی اور مکسر انہوں نے دین کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ قبروں پر جانا ہی گناہ اور شرک ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ جو اولیاء کی قبور ہیں، کیونکہ وہاں پر ان کی روح کا اپنے جسم کے اوپر ابھی کچھ نہ کچھ رابطہ ہوتا ہے، اگرچہ کٹ جاتا ہے لیکن تشرف ہوتا ہے اس پر اپنی قبر پہ جا کے کہ وہاں ان سے توسل کریں، ان کا خدا سے رابطہ ہو چکا ہے، ان کے ذریعے ہم خدا کی طرف جائیں۔ ہم نے بیٹے لینے دینے اور آگے پتہ نہیں جو ہے پھر ان کی پرستش یا کہ شبات کا واقعی شرک میں چل جاتے ہیں، یا کہ قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دھمالیں اور پھر کیا کیا بھنگ اور لوٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، چرس، یعنی برباد کر کے ان پاکیزہ ترین جگہوں پر جہاں پر ملائکہ کو آنا ہوتا ہے وہاں پر نجس کاری شروع کر دی۔ تو اصل یہ تھا کہ یہ وہ مکان ہیں، کہ یہ وہ رستے ہیں جو عالم ملکوت اور عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں، رابطہ برقرار ہو سکتا ہے، ان کے ذریعے خدا کے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم نے جو ہے بالکل جو ہے وہ سارا جو ہے ادھر ہمارے جو اجازت دینے پر آتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، ادھر وہ روکنے پر آتے ہیں کہتے ہیں قبروں کے نزدیک جانا ہی شرک ہے۔ یعنی دونوں افراد و تفریق ہے۔ اصل یہ ہے کہ جو اولیاء کی قبور ہیں، بزرگان ہیں، کیونکہ یہ خصوصی ان کا روحانی تسلط ہوتا ہے، یہ عالم میں برزخ کر چکے ہیں اور ان کے ذریعے رابطہ برقرار کیا جائے خدا کے ساتھ، روحانیت کا سفر جو ہے انسان کا وہ شروع کیا جائے۔ لیکن ہم جو ہیں اس میں بالکل جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا۔ لہذا اگر ہماری باطنی آنکھیں کھلی ہوں تو اس میں ہم بہترین یہ وہ رستے ہیں زمان کے اور مکان کے جو عالم برزخ کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہوتے ہیں۔ ہم اپنا عالم برزخ کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اور عالم برزخ والے بھی ان رستوں کے ذریعے ہمارے ساتھ زیادہ جلدی رابطے میں آ جاتے ہیں۔ یہ تعلق تھا زمان اور مکان کا عالم برزخ اور اس دنیا کے ساتھ، جس کو میں مختصراً جو ہے پتہ سمجھا سکا ہوں یا نہیں، بہرحال جو مختصر میرے ذہن میں تھا۔ اس بارے میں جو ہے روایات میں بھی آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا لِلَّهِ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَخَاتٌ، خدا کے لیے تمہارے دہر اور زمانے میں جو ہے کچھ ایام ہے، یعنی اللہ کچھ ایام میں اس پورے زمانے میں سے جو ہے کچھ اللہ کی طرف سے جیسے نفخات، یعنی ہم نہیں کہتے صبح صبح باد نسیم چلتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، خدا کی طرف سے رحمت کے نفخات چلتے ہیں۔ اعلیٰ فَتَعَرَّضُوا لَهَا وَلَا تُعْرِضُوا عَنْهَا، خبردار کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ان ہواؤں کے، خدا کی رحمت کی ہواؤں کے رستے میں قرار دو، ان سے اعراض نہ کرو، ان رستوں سے دوری اختیار نہ کرو۔ اور یہ جو خداوند عالم کے عالم بالا سے جتنے بھی آتے ہیں، آخری عالم برزخ اور عالم برزخ کے بعد پھر ہمارے تک جو ہے یہ سارے نفحات اور یہ جو ہے رحمتیں اور یہ جو ہے فیض، یہ خدا کے ہم تک پہنچتے ہیں۔ لہذا عالم برزخ جو ہے ایک طرف تو اس کا شدید رابطہ ہے دنیا کی طرف، تو پھر یہ دنیا کے قاعدے سے خارج نہیں ہے، اور یہ زمان اور مکان کی تاثیر اس پر ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اس کا رابطہ شدید ہے وہ عالم ملکوت اور عالم آخرت کی منازل کی طرف ہے، تو اس میں جو ہے کاملاً جو ہے عالم آخرت بھی اس میں تاثیر گزار ہے۔ لہذا برزخ میں ایک اسی قسم کا سمجھے دوسرا زمانہ اور مکان پایا جاتا ہے کہ جس کا اس سے بھی رابطہ ہے اور اس کا رابطہ عالم آخرت سے بھی ہے۔ اور یہ فعلاً میں مقدمہ یہاں تک بیان کر سکا ہوں، اگلے انشاءاللہ گفتگو میں بیان کروں گا کہ برزخ سمجھ لیں کہ عالم توحید اور عالم شرک میں جو ہے فاصلہ ہے، یعنی عالم برزخ سے بعد والی، نہ خود عالم برزخ کی بعد والی سٹیپس 100%
بالکل سایہ الہیت میں وہاں کوئی شرک نہیں ہے، ہر کی آنکھیں کھل جائیں گی، جو مجرم ہے، جو ولی ہے، جو کچھ بھی ہے۔ یہ جو ہے اس میں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس میں ہم دنیا میں اتنے محو ہیں کہ بعض کا مستقل پیسے کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، حکومت کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، عہدوں کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، دوستوں کی محبت کو، اس دنیا کی محبت کو مستقل سمجھ لیتے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جبکہ شرک اور مستقل جو ہے وہ فقط اور فقط جو ہے وہ خدا بند عالم کی ذات اور عالم آخرت ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے قبر میں حساب و کتاب کیا ہوتا ہے، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خدا بند عالم ہمیں تو حقیقی رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔